دیکھیں ہماری تو پوری تاریخ ہے جو کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی کے جو فرزند مانوی تھے، پھر ان کی اولاد ہوئی تو فرمایا اس کی اولاد یہ میری اولاد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا لوگ اپنے صلب سے اولاد پیدا کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنا فرزند پیدا کیا. سبحان اللہ کیا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اچھا حضور، ایک صاحب نے انڈیا سے ہیں، انہیں سوال پوچھا ہے کہ آپ حضرت مخدوم پاک کی کون سی اولاد ہیں اور آپ پاکستان تک کیسے پہنچ گئے؟ اچھا دیکھیں ہماری تو پوری تاریخ ہے جو کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی کے جو فرزند مانوی تھے، حضرت سید عبدالرزاق نور العین اشرفی الجیلانی، کیونکہ مخدوم پاک نے شادی نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے بھانجے کو اپنا بیٹا بنایا. ان کا نام تھا حضرت سید عبدالرزاق نور العین. عبدالرزاق نام تھا اور مخدوم پاک ان کو محبت سے نور العین کہتے تھے، میری آنکھوں کا نور. ان کی تربیت کی اور ان کو عالم فاضل بنایا، ان کی روحانی تربیت بھی فرمائی، تمام چیزیں. پھر ان کی اولاد ہوئی تو فرمایا اس کی اولاد یہ میری اولاد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا لوگ اپنے صلب سے اولاد پیدا کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنا فرزند پیدا کیا. سبحان اللہ کیا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ عبدالرزاق نور العین. پھر ان کے صاحبزادے ہوئے حضرت شاہ شمس الدین، حضرت شاہ حسن، شاہ حسین اور شاہ احمد. اب ان صاحبزادوں کی اولادیں جو اس وقت چل رہی ہیں ان میں حضرت شاہ حسین اشرفی الجیلانی ان کی اولاد میں سے ہم لوگ. سبحان اللہ سبحان. اچھا اب جہاں تک یہ کہ وہاں سے کیسے آئے، اولاد مخدوم پاک کی ساری کٹوتی شریف میں، لیکن جب ہندوستان میں غدر ہوا، ایک جنگ ہوئی، اس کو غدر کا نام دیتے ہیں، اور کافی انگریزوں نے ظلم کیا مسلمانوں پر، خانقاہوں کو مسمار کر دیا، مساجد کو نقصان پہنچایا، خصوصاً دینی حضرات علماء مشائخ کو بہت نقصان پہنچایا. اس دور میں شہنشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی، یعنی جو اس فقیر کا نام ہے وہی. سبحان اللہ. وہ وہاں سے ہجرت کر کے دہلی تشریف لائے اور بادشاہ نے ان کی بڑی عزت کی. حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، صوفی باصفا تھے، اور شاہی قلعے میں معلمی کے فرائض انجام دیتے، قرآن پاک پڑھاتے. انہوں نے وہ پہلی شخصیت ہیں جو کٹوتی شریف سے دہلی تشریف لائے، اور پھر ان کی ساری اولاد. اب سلسلہ کافی طویل ہے، میں اس مختصر سی نشست میں بیان نہیں کر سکتا. تو وہاں ان کی پوری اولاد، اور ہمارے جد اعلیٰ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، آپ دہلی میں مقیم رہیں. وہاں کے طول و عرض میں، ہندوستان کے طول و عرض میں تبلیغی خدمات انجام دی، لاکھوں مرید بے شمار کو مسلمان کیا. یہ سب سلسلہ چلتا رہا. پھر قیام پاکستان کے بعد، یعنی پاکستان 1947 میں وجود میں آئے، اور دادا حضور قبلہ 48 میں پاکستان تشریف لائے. سبحان اللہ. پہلے لاہور، وہاں چند مہینے قیام کیا، اور پھر کراچی. فرمایا یہیں پر ہمارا مستقل قیام رہے. اور وہاں سے 4 سال مہاجرین کے لیے جو گورنمنٹ نے ایک عارضی رہائش بنائی تھی، ملٹری ہاسپٹل، کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل PN شفا، وہاں پر رہے. اور 4 سال کے بعد پھر فردوس کالونی میں آپ تشریف لائی. اور یہاں بھی تشریف لانے کا سبب یہ ہوا کہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دادا حضور قبلہ کے بہت قریبی دوست تھے. انہوں نے ایک پلاٹ لیا فردوس کالونی میں، اور جب وہاں ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا طاہر میاں میں نے ایک کالونی آباد ہو رہی ہے، اس کا نام ہے فردوس کالونی، میں نے ایک پلاٹ لیا ہے، آپ بھی لے لیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو یہاں بھی فردوس میں رہیں گے، وہاں بھی فردوس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کے کہنے سے آپ نے پلاٹ لیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مکان بنا، اس کا نام رکھا مسکن سعادت اشرفی الجیلانی. وہاں پر آپ مقیم رہیں
तकरीबन 10 साल मुकीम रहे। फिर 61 में आपका विसाल हुआ और 2 साल पहले आपने ये जगह पसंद की। वो पूरी तफसील आपको पता है कि मट्टी सूंघ कर देखी और फिर निशानदेही फरमाई, तो यहाँ फिर मज़ार मुबारक बना। सही से